اعجاز ملک صاحب، اگر بھارتی جنرل اس طرح کے بیانات دے اور ایک ایسے وقت میں دے کہ جب خطے میں ہم امن کی کوششوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ سہولت کاری کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ مصالحت والا رویہ اپنا رہے ہیں، ایک بڑی جنگ ختم کروانے کی سہولت جو ہے اس کو ممکن بنائے ہوئے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمارا نام و نشان خطے سے مٹا دینے کی دعوے داری یا ایسی دھمکی بھارت کو کس حد تک مشکل میں ڈال سکتی ہے، اور بھارت کون سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا؟ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیکمنگ آف این آفیسر۔ دیکھیے، جو مسلح افواج کے سربراہان ہوتے ہیں نا، وہ پروفیشنل سولجرز ہوتے ہیں۔ ان کا کام سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ ان کو ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے اپنی قوم کی طرف سے، اپنی ریاست کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اور ہم باوجود اس کے کہ بھارت ایک دشمن ملک ہے، ہم ان کی فوج کو ہمیشہ ایک پروفیشنل فوج کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کی سیاسی قیادت تو ہمیشہ سے ہی پاکستان بیشنگ اور کشمیر اور دوسرے جو ایشوز ہیں اس کو وہ اپنی سیاست کا حصہ بناتے ہیں، اور ایون ان کی الیکشن کیمپین کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اب کچھ سالوں سے ایون بھارت کے جو سینئر ملٹری کمانڈرز ہیں وہ بھی اپنی حکومت کے ایما پر ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایک یونیفارمڈ آفیسر کو زیب نہیں دیتی۔ اچھا ملک صاحب، ایک چیز سر بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی مفاد کے تحت دیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ ایک لمبے عرصے کو دیکھیں کہ بھارت نے پچھلے 12 مہینوں میں کس حد تک سفارتی آئسولیشن کا سامنا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوامی طور پہ رغبت بھی نہیں رہی۔ ان 12 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کے طیارے گرنے کے اسے تانے دیے جاتے رہے۔ تو اب کیا یہ بیانات وہ 12 مہینوں والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، یا اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں؟ نہیں، پردہ تو خیر کیا ڈالیں گے، وہ بیچارے اس کی تو کوششیں انہوں نے جنگ کے دوران بھی کی تھی اپنا ایک بیانیہ بنانے کی، لیکن ظاہر ہے سچائی کو آج کل کے ٹرانسپیرنٹ میڈیا میں ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جس طرح حالیہ دنیا میں بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کو جو ایک پذیرائی ملی ہے، ایک ایکنالجمنٹ ریکگنیشن ملی ہے، ایک پیس میکر کی حیثیت سے، ایک اس خطے کے سٹیبلائزر کی حیثیت سے، اور جس طرح بھارت آئسولیٹ ہوا ہے سفارتی محاذ پر۔ ملٹریلی تو 1 سال پہلے وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا تھا جب پاکستان نے اس کو ایک عبرتناک شکست دی، لیکن اب تو وہ سفارتکاری کے میدان میں بھی ایکسپوز ہو گیا تو اور آئسولیٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ان کے کھوکھلا پن اور ان کی فرسٹریشن ظاہر کرتی ہے کہ اب آپ اس طرح کی بیان بازی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہماری طرف سے کبھی بھی ہم ایسی نہ کوئی بات انیشیٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی غیر ذمہ دارانہ باتوں کو ہم اپنے کسی بھی ایون میڈیا کیمپین کا بھی حصہ بناتے ہیں، کیونکہ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ بار بار کے بیانات جو ہیں اور 2 نیوکلیئر ریاستیں جو ہیں ان کو آپس میں جنگ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تنازع جو ہے اس کا تو کوئی جغرافیہ ہوتا ہے یا اس کی کوئی لمٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ نیوکلیئر آپشن سوچتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بارڈرز نہیں ہوتے، تو اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کی دھمکیاں دینا، ملک صاحب یہ بتائیے، میرا خیال ہے ملک صاحب یہ بتائیے کہ جب اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے خراب کروانے میں ہم جب تحقیقات میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک اس میں موجود ہیں،
اب یہ بیانات آتے ہیں, پاکستان پہ الزام دھرا جاتا ہے, اور انہی دنوں کے اندر بھارت کے اندر سے آوازیں جو ہیں وہ پاکستان مخالف اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر انہی دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایرانی جہاز ہیں پاکستانیوں نے نور خان ایئر بیس پہ انہیں پناہ دے رکھی ہے, اور اس کے بعد جو بھارتی چیف ہیں ان کا یہ بیان سامنے آ جاتا ہے. تو کیا ہم ڈاٹس میں لانے کی کوشش کریں یا سب منظرنامے کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں؟ نہیں بالکل آپ حق بجانب ہیں, اور بڑے میرا خیال ہے آپ کی اس بات میں ایک وزن ہے کہ ہم جب ڈاٹ ملاتے ہیں تو پھر ہمیں فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی جو ہے نا وہ آپس میں بغلگیر نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے بھارت کے اس ڈس انفارمیشن کا, اس پروپیگنڈا کا, ان چیزوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں, اور اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل وہ دونوں جو ہیں وہ اس پورا عرض پہ انسانیت دشمن ہے. یہ دو ریاستیں ہیں جن کے سامنے انسانی اقدار کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کے سامنے انٹرنیشنل لا کوئی ویلیو نہیں رکھتا, یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہ جس طرح جینوسائیڈ ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, اور جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ, اور اس کے بعد تو ہمیں تو اس چیز کے اوپر کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بہرحال ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر بھی تحمل کا ساتھ دیں, تحمل کا سے کام لیں, کیونکہ ایسے گھٹیا دشمن کے ساتھ ہم اس کے گھٹیا پن میں تو جا کے اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن گھٹیا پن میں مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ملک صاحب کہ جب بارہا اس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے سیاسی سطح پہ بھی اور پھر اب فوجی سطح پہ بھی, تو کیا ان کو ایسے ہی لائٹ لینا چاہیے کہ گھٹیا ذہنیت ہے, ایسی ہی شرکت کرتے ہیں, یا پھر ہمیں حفظ ما تقدم اپنے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے, یا دنیا کو باور کروانا چاہیے کہ دیکھیے اس کے طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیے میں تو پھر آپ اجازت دیں تو میں تو پھر وہی بات دہراؤں گا جو ایک بار پہلے ایسے ہی حالات میں ہمارے ایک جو ہے لیڈر نے کہی تھی ان کو کہ اگر آپ ہمیں ایسی دھمکیاں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ وہ کریں گے. تو آپ کا جب ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے اور آپ کا خاتمہ جب ہوگا تو ساری دنیا سے ہندوازم ختم ہو جائے گا. پاکستان جو ہے وہ 56 اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک ہے, پاکستان کو یا مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اب اس سے زیادہ ان کو کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ہمیں بہرحال جو ہے اپنے گارڈز لوور نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ایسے گھٹیا دشمن سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے, اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اپنی تیاری جاری رکھیں. لیکن سر کیا یہ صرف بیانات کی حد تک ہی آپ کو معاملات دکھائی دیتے ہیں, یا پھر ایک سال کے عرصے میں ان کے دفاعی بجٹ کا بڑھ جانا, میزل پروگرام کے اوپر تیزی آنا, پھر جو مقامی ان کا جہاز بنانے کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر تیزی آنا, پھر ڈرون کے ضمن کے اندر نئے ایگریمنٹس ہونا, پھر اپنے دفاعی سسٹم کو مزید مضبوط کرنا, پھر بحری سطح کے اوپر مزید ایکوپمنٹ تیار کرنا, پھر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنا, اس ایک سال کے عرصے میں کیا یہ صرف بیانات ہیں یا بیانات کو اس پورے منظرنامے سے بھی جوڑ کے دیکھنا چاہیے؟ بالکل جوڑ کے دیکھنا چاہیے, اور اس بر صغیر میں آرمز ریس کو شروع کرنے والے اور جو ہے اپنی ہیجمونک ایمبیشنز کو ایکسپینڈ کرنے والے وہ تو بھارت ہے نا, ہم تو نہیں ہیں. ہم تو نیوکلیئر کیپیبلٹی کے قریب ہوتے ہوتے بھی ہم نے دھماکے نہیں کیے تھے. یہ بھارت ہی تھا جس نے ہمیں مجبور کیا ایٹامک ڈیٹونیشن کے بعد کہ ہمیں مجبوراً اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ظاہر کرنا پڑی. ہم نے ان کے مقابلے کے لیے اپنے ویپنز بنائے. ہمارے تو کوئی ایسے عزائم ہی نہیں ہے. ہم تو ہر وقت پچھلے جو ہے 8 دہائیوں سے ہم تو ان کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مذاکرات کی میز پہ اور کامپوزٹ ڈائلاگ سے مسائل حل کریں. لیکن ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے, اور اس کے لیے ہم
کنونشنل ڈومین میں بھی الحمدللہ اور نان کنونشنل ڈومین میں بھی ہم وقت تیار ہیں. ہماری مسلح افواج، ہمارے عوام، قوم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے.